ہندوستان اور چین کے معاملے کی طرف کے جو ایک سٹینڈ آف ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سٹینڈ آف ہے، جس سے میں سب سے پہلے اگر آپ سے شروع کروں جل صاحب، یہ ہے کیوں یہ معاملہ، یہ چین کی طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افواج کی طرف، اور یہ چین کے 4,000 سے 10,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کنٹرول ٹیرین کرنا چاہ رہا ہے. کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اس میں دو تین عوامل موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا. سڑکیں بنانی شروع کر دی. تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں، ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے، اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر. یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے، سڑکیں بن گئی، لہٰذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی، یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا. لہٰذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا، اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے، اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا. اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے. آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ ایک سلیکٹو قسم کی مورالٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے، اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. بھارت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر پاکستان کی ٹیریٹری میں کرے نجم الدین شیخ صاحب کو بھی اس میں تو لانے دیجیے. یہ وہ چیزیں تھیں جو چائنا نے پریمپٹ کیا، ان چیزوں کی وجہ سے چائنا نے پریمپٹ کیا. نجم الدین شیخ صاحب کو بھی میں اس پہ لے آؤں. نجم الدین شیخ صاحب، بعض بھارتی مبصرین کو پاکستان کی سائٹ پہ نہیں، انڈیا کے اینالسٹ جو جیسے ہندو اخبار میں یہ تبصرے چھپ رہے ہیں کہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے، یہ ایک سرٹن پرو پاکستان قسم کی موو ہے چین کی. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اس کو آپ کو اسی مد نظر میں دیکھنا ہے کہ لداخ میں چین نے پہلے بھی کہا اور پھر کہا کہ صاحب آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہو نہیں سکتی. تو جب اس کو آپ دوسری پہلو سے دیکھیں کہ اب یہ ووہان اسپرٹ جو تھی اس کو ہندوستان نے ووہان اسپرٹ بنی، پھر جب شی جن پنگ آئے ہندوستان میں آئے اور یہ کہا گیا کہ صاحب ہندوستان چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انویسٹمنٹ ہو چین کی اور چین کے ساتھ رشتہ بڑھے، اور ہمارے ساتھ صرف وہ ہمارا را مٹیریل نہ خریدیں لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم چین کے مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر سکیں. چین ابھی بھی ہندوستان کا یورپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پارٹنر تھا، اب شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ چین اب دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے. لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی ووہان اسپرٹ، اور جو سوال تھا کہ آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں گے اس کو تو آپ نے رد کر دیا کیونکہ آپ نے کہا
کہ اب جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جس پڑوسی ممالک میں چین سر فہرست ہے، ان کی اگر کوئی بھی سرمایہ کاری ہوگی ہندوستان میں تو اس کے لیے ایک خاص لائسنس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، یعنی ہندوستان اور چین کے درمیان جو ایک عجیب و غریب تناؤ کی سی کیفیت ہے، ایک بڑی صورتحال ہے. نجم الدین شیخ صاحب، آپ بتا رہے تھے ٹریڈ کا، آپ کو کیا لگتا ہے یا ہندوستان وہیں کھڑا رہے گا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جو جنرل صاحب نے ہمیں بتایا کہ بارڈر انسٹالیشن بنائی جا رہی ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ایئر سٹرپس بنائے جا رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. اور کل ہم نے دیکھا کہ انڈین ملٹری کی جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جو اخبارات میں چھپا ہے ہندوستان میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ کا کیا انالیسس؟ اس میں پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کس طرف چلنے کا امکان ہے، اور چین کی کیا جو پوزیشن ہے وہ جسٹیفائڈ ہے آن دا بیسس آف دا پاسٹ، اور از اٹ ناٹ. اب میری نظر میں یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے. اچھا، وہ لارجر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نے اپنے ایک اگریمنٹ کی ہے روس کے ساتھ کہ وہ S-400 خریدیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ یہ چین کے ساتھ صرف نہیں ہے. اس کا بڑا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کا رشتہ کس نوعیت کا ہے، اور اس میں کردار کس نوعیت کا ہندوستان پلے کر سکتا ہے. یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو سٹال کرنے کا چکر تھا، یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی تو اس میں تو امریکہ کی مرضی شامل تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے گا. ویری انٹرسٹنگ. آپ واقف ہوں گے ہندوستان کے ایکس فارن سیکرٹری مس نرپما راؤ نے ایک سیریز آف ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہم نے ایسا انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا کہ ہم چینی پوزیشنز کے قریب چلے گئے ہیں، ڈیپ ہم نے پینیٹریشن کر دی ہے، تو چینی جو ہیں وہ اس کی وجہ سے رد عمل کر رہے ہیں. اور جو ایک اسپرٹ آف کوآپریشن ایگزسٹ کرتا تھا راجیو گاندھی کی میٹنگ کے ساتھ، جب چین کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی تھیں 1988 میں، وہ اسپرٹ آف کوآپریشن کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن لی ہے جس میں آپ نے سمجھا کہ اگر چین ہم سے رشتہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ادھر اپنے طور پہ اپنے ایڈوانٹیجز کر سکتے ہیں. اور اب چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ اس حد تک باندھ لیا ہے کہ اس پہ ہمیں لچک دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں لارجر پکچر پہ اس وجہ سے فوکس کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چینیوں کے لیے یہ اہم ہے کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ اگر CPEC پہ آپ کو مسئلہ ہے تو ہم CPEC کا ایک اور روٹ بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے روٹ کے مطابق ہو. انہوں نے ان کو دہرایا ہے کہ صاحب ہماری جو اگریمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ اس ہمارے بارڈر کے سلسلے میں، ہم نے اس میں کہا ہوا ہے کہ دس از ڈپینڈنٹ آن دا فائنل سولوشن، کہ جو بھی سولوشن ہوگی کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے سلسلے میں، اگر وہ وہی ہے جو کہ ہم نے جو کیا گیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وی کین ریوائز اٹ in accordance with whatever is the decision with regard to Kashmir. لیکن شیخ صاحب کیا کوئی اور روٹ بھی ہو سکتا تھا سی پیک کا؟ کیونکہ ظاہر ہے سی پیک کو چین سے جڑنا ہے تو گلگت بلتستان سے گزرنا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ بھی ہو سکتا تھا. لیکن وہ دیکھیے وہ ایک چیز کہی تھی، اس کو پھر چینیوں نے وڈرا کر لیا تھا. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم سی پیک کو ریجنل بنانا چاہتے ہیں، اور سی پیک کا مطلب اسی وقت نکلے گا جب سارا جو خطہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، جو اس کے لیے مفید ہو سکے. اور اگر اس میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایک اور روٹ نکالیں تو ہم نکالنے کو تیار ہیں. اب یہ وڈرا ہو گیا تھا، چینیوں نے پھر اس کو وڈرا کر لیا تھا، لیکن the issue was کہ ہم چاہتے ہیں کہ سی پیک کو پوری طرح سے سارے خطے کو وہ سرو کر سکے. جل صاحب جو ایک اس میں اب سوال ہے کہ 2016 میں سے لے کے 18-19 تک 18 تک
लेमुआ साइन किया भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक डायमेंशन सारा कुछ, अब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, तो इसका उस मिलिट्री माइंड पे क्या फर्क पड़ेगा? अब अमेरिका की मिलिट्री इसे कैसे देखती होगी? देखें, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो अमेरिका में ये पॉलिटिकल रियलाइजेशन मौजूद है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी खित्ते में भी और बाहर भी एक उसकी अपनी एक वैल्यू है, एक उसका अपना इम्पैक्ट है कि अब अगर ये अभी मैं चाइना के एम्बेसडर की स्टेटमेंट देख रहा था, जो न्यू दिल्ली में उनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और चाइना इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। हकीकतन हमें दोनों को अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक बातचीत के जरिए हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को यूज करना चाहिए। उससे लगता यह है कि बातचीत तो होगी, ये वो चीज है जहां आके इंडिया को रिकंसाइल करना होगा और आइंदा के लिए चाइना कुछ कंडीशंस रखेगा कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें। जब मुतनाज़ा इलाका है तो या तो बैठ के उसको हल करें, अगर हल नहीं कर सकते तो ये इसी तरह फिर रहने दें। ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक। तो कंसेंसस हमारा भी वही है जो इंडियन इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट का है कि हिंदुस्तान को बुनियादी तौर पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोकना होगा। शेख साहब, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट जो हैं वो इसके बारे में ये मौक़िफ़ रखते हैं कि अगर ये सिचुएशन तूल खींचती है तो खित्ते का रीजनल जो कश्मीर के हवाले से स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बदल सकता है। इसको गौर से देखने की ज़रूरत है। आपको लगता है, वो भी एक एक्स डिप्लोमेट है, आपको लगता है कि ये बात इतनी आगे जा सकती? नहीं, देखिए ये हम चीजों को खींचने की कोशिश करते हैं, इसको खींचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जहां तक चीन का पाकिस्तान के मसला और चीन और पाकिस्तान का रिश्ता है और चीन का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के सिलसिले में, वो वाज़ेह है। उन्होंने वो स्टेट कर दिया है और वो उस पर बिल्कुल पक्के रहेंगे। पाकिस्तान के साथ जो उनके दिफाई ताल्लुकात हैं वो बढ़ते रहेंगे और सीपेक को वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि वो अभी भी कोशिश ये करेंगे कि हिंदुस्तान ये समझे कि हिंदुस्तान चीन के साथ ताउन हिंदुस्तान के फ़ायदे में है और चीन के फ़ायदे में है, और ये दोनों पड़ोसी हैं, एक दूसरे के साथ उनको रहना है। आपके पेरेंट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने इस पे खासी मुसलसल पोजीशन ली हुई है कि चीन बिल्कुल सही कर रहा है और चीन का जो रिएक्शन है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वो बिल्कुल सही है। ये आपके नॉलेज में होगा? हाँ, ये मेरी नॉलेज में है। देखिए, उसका इस पे बेरिंग है, लेकिन बेरिंग जो है मेरी नज़र में वो ये है कि इस वक्त चीन जो हमें सोचना चाहिए कि ये सूरत हाल कैसे पैदा हुई है और चीन हिंदुस्तान का अमेरिका से क्या तवक्कुआत हैं। उसमें एक तवक्को ये है कि आप S-400 जो हम खरीदना चाहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के सिलसिले में, और वो हम कहते हैं कि हम चाहते हैं चीन के खिलाफ, लेकिन इसेंशली वो चाह रहे हैं कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो हो वो पाकिस्तान की जो डिटरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं उसको हैंडल कर सके, और उसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये S-400 की खरीदारी पे अमेरिका का जो एतराज़ है वो उठाया जाए, और इस वजह से वो अमेरिका के साथ दूसरी चीज़ों पे बिफोर आई क्लोज योर लास्ट वर्ड ऑन दिस सिचुएशन, कितनी देर तक ये सिचुएशन चलेगी? नॉट वेरी लॉन्ग, आई थिंक। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी मीटिंग्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है, तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। थैंक यू, धन्यवाद।